السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد سید الاولین والآخرین، مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب رسول، مدد یا شفیع رسول مولانا شاء الله فاز احسن شاء الله طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ۔ الحمد للہ و شکر للہ۔ شکر اللہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اور اس کی تعریف کریں وہ کافی نہیں ہے۔ امت محمد پیغمبر امتندن ہمیں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر پیدا کرنے پر اللہ کا شکر بے انتہا ادا کرنا چاہیے۔ her nefeste etmek lazım, hamd etmek lazım. Allah Azze ve Celle'ye bizim bu ہمیں ہر سانس میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا اور اس کی حمد کرنی چاہیے۔ اس پیاری امت میں پیدا ہونے اور یہ نعمت ملنے پر ہمارا شکر ادا کرنا بے حساب ہے۔ şükrümüz sonsuzdur. Mümin bunu bilmesi lazım. مومنوں کو یہ بات جاننی چاہیے، Tarikat اور جو طریقت میں ہیں خاص طور پر انہیں سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے en başta onlar bu şeyi bilmesi lazım ki en büyük nimet کہ ہم ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ Allah yolunda olmak, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kulların اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ عز و جل کے محبوب بندوں کی پیروی کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک اگر آپ لوگوں سے آج کی دنیا کے حالات پوچھیں تو سب یہی کہیں گے کہ اس سے برا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ دنیاوی لحاظ سے مولانا شیخ ناظم فرماتے تھے، ہر آنے والا دن آج سے بدتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ وقت فتنوں کا دور ہے، لیکن مومنوں کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اتنی زیادتی، اتنے فساد کے بیچ یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ایسا چاہا۔ ہم اللہ کے کام میں دخل نہیں دے سکتے، ہم اس کی حکمت پر سوال نہیں اٹھا سکتے، اللہ عز و جل سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ بہت سے بیوقوف ایسا سوال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہاں اتنے لوگ مر رہے ہیں، وہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے اسے کیوں ہونے دیا؟ اگر اسلامی اصولوں سے دیکھا جائے تو یہ کہنا سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ استغفر اللہ، آپ اللہ عز و جل سے ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کوئی سلطان یا حاکم ہو۔ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جیسا ہم نے کہا، مسلمانوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، انہیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، انہیں اس کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا تو اس کی سزا ہوگی، اس نے وہ کیا تو اس کا انعام ملے گا۔ آپ کو اللہ عز و جل کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ اور اپنی نفس سے مطلب رکھنا چاہیے اور دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں، یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کو اس پر یقین کرنا چاہیے، آپ مطمئن رہیں گے اور اللہ عز و جل آپ سے راضی ہوگا۔ بے شک ہم ظلم کو جائز نہیں مانتے، ہم کسی بھی ظلم کی تائید نہیں کرتے، مگر ہم اللہ کی مرضی میں دخل نہیں دے سکتے۔
اللہ عز و جل جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ کوئی بھی اس کی مرضی میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس کی مرضی کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے مومنوں کو یہ جاننا چاہیے، انہیں اپنے حالات پر شکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص اس سوچ کے ساتھ کچھ کہے تو یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں، مگر پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خیال یا وسوسہ آئے تو کوئی بات نہیں جب تک وہ یہ نہ کہے کہ کاش ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا، پھر یہ شیطان کا اندرونی وسوسہ ہوتا ہے جس کا کوئی حکم نہیں بنتا، جس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ باہر آ کر کہیں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں، ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور لوگوں کو الجھا دے، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی چیز حساب کے بغیر نہیں ہوتی، ہر چیز کا باریکی سے حساب ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر کوئی ایک مثقال بھر بھی نیکی کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اگر وہ ذرے پر بھی بدی یا ظلم کرے گا تو توبہ نہ کرنے پر اسے سزا ملے گی۔ اس لیے مومنوں کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونا چاہیے، انہیں ان کے مرتبے کو جاننا چاہیے۔ جو ان کے مرتبے کو جانے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو نہیں جانے گا وہ گھاس پھوس کی طرح جیتا اور مٹتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے۔ اس کی زندگی یوں ہی ضائع چلی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی گنوا دی۔ یہ نیا چلن بن گیا ہے، اور کچھ لوگوں پر بالکل صحیح بیٹھتا ہے اور کچھ پر بالکل بھی نہیں۔ جو اپنی زندگی دنیا میں کھیل کود، بیکار کی دوستیوں اور فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی پوری زندگی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم اپنی زندگی کی قدر سمجھیں انشاءاللہ۔ توفیق۔ الفاتحہ۔